بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے ناظرین، گیری ملر ایک یہودی سکالر ہے کہ جس نے قرآن پاک پر بہت زیادہ تحقیق کی ہے۔ اس نے اپنی ایک کتاب میں 2 دلچسپ باتیں بیان کی ہیں۔ لکھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا تھا، اس کا نام ابو لہب تھا۔ ابو لہب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی عداوت تھی۔ اس کی زندگی کا واحد مقصد قرآن، اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا تھا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا کرتا تھا۔ جہاں بھی آپ جاتے وہ پیچھے پیچھے جاتا، آپ کی ہر بات کو جھٹلاتا۔ اگر آپ یہ کہتے کہ یہ چیز سفید ہے تو وہ جھوٹ بول اٹھتا اور کہتا نہیں، یہ چیز تو کالی ہے۔ اگر آپ کہتے کہ دن ہے تو وہ کہتا نہیں، رات ہے۔ قرآن میں ابو لہب کا ذکر بھی آیا ہے کہ وہ دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ دوزخ کی آگ میں جلنا اس کا مقدر ہے، مطلب یہ کہ وہ کبھی اسلام قبول نہیں کرے گا، کافر ہی رہے گا۔ گیری ملر لکھتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ابو لہب 10 سال زندہ رہا اور لیکن قرآن کو جھٹلاتا رہا۔ وہ مسلمانوں سے کہتا، دوستو میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے مسلمان بنا لو۔ جب وہ مسلمان بنا لیتے تو کہتا، بھئی تمہارا قرآن جھوٹا ثابت ہو گیا، اب بولو۔ لیکن ابو لہب نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ اس کی زندگی کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ قرآن کو جھوٹا ثابت کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائے۔ گیری ملر ایسی ہی ایک اور مثال دیتا ہے اور لکھتا ہے کہ قوموں کی حیثیت سے انسانی رشتوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے، بحیثیت قوم یہودیوں کی نسبت عیسائی مسلمانوں سے بہتر سلوک روا رکھیں گے۔ یہودیوں کے لیے قرآن کو جھٹلانا بڑا آسان کام ہے۔ یہودی مسلمانوں سے میل جول بڑھاتے، ان سے ہمدردی کا اظہار کرتے، انہیں اپناتے، پھر کہتے مسلمان تمہارا قرآن تو جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ چونکہ ہم مسلمانوں سے عیسائیوں کی نسبت بہتر تعلقات کے حامی ہیں، لیکن یہودیوں نے ایسا نہیں کیا اور لگتا ہے کہ مستقبل میں بھی ایسا نہیں کریں گے۔ گیری ملر نے تو بڑی رواداری سے بات کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہودیوں کا مسلمانوں سے جو رویہ ہے وہ قرآن کو جھٹلانے کے بجائے اس کے دعوے کو شدت سے تقویت دیتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے میں حیران ہوا کرتا تھا کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ ہر فرقہ اپنے نظریات کے جواز کے لیے قرآن کا حوالہ پیش کرتا ہے، حالانکہ ان کے نظریات مختلف یا متضاد ہوتے ہیں۔ عقل و شعور کو ماننے والے بھی قرآن کا حوالہ دیتے ہیں، جذبے اور وجدان کو ماننے والے بھی قرآن کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ تنگ نظر خیال کٹر مسلمان بھی اپنے مسلک کا جواز قرآن سے پیش کرتے ہیں۔ وسط قلب کو ماننے والے بھی قرآن کو کوٹ کرتے ہیں۔ پرانی بات ہے، ان دنوں میں سرکاری میڈیا کے ایک محکمے میں کام کرتا تھا، اوپر سے حکم آتا تھا قرآن سے فلاں بات کے جواز کے لیے آیت تلاش کرو اور حکومت کے فلاں اقدام کے حق میں سکرپٹ لے کر اسے نشر کرو۔ حکم موصول ہونے کے بعد ہم مولوی کو بلا بھیجتے جو میڈیا کے سٹاف پر تھے۔ مولوی صاحب بغیر کسی کے آیت ڈھونڈ کر مجھے اس کا ترجمہ لکھ دیتے اور میں اس کو بیان کر دیتا۔ ان دنوں مجھے کبھی احساس نہ ہوتا تھا کہ ہم قرآن کو استعمال کر رہے ہیں اور لاجک کے اصولوں کے خلاف چل رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔